بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 17ویں پارے سورۃ الانبیاء کا آغاز ہے۔ سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر و تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا۔ اقترب قریب آ گیا، للناس لوگوں کا، حسابهم حساب، یعنی قیامت قریب آ گئی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قیامت قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں قیامت قریب آ رہی ہے، اور قیامت در حقیقت وہ حساب اور کتاب کا دن ہے کہ جیسے ہی لوگ میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا، خاص طور پر 5 سوال ہر ایک سے کیے جائیں گے۔ عمر کس کام میں گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو جو نعمتیں اس دنیا میں دی ہیں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نعمت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، ہر نعمت کے بارے میں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہیں۔ معرضون، منہ پھیرے ہوئے، معرضون اعراض کیے ہوئے، کسی سے منہ پھیر لینا۔ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی کافر جو ہیں وہ قیامت کے منکر ہیں، حساب و کتاب کے منکر ہیں۔ ان کی نظر میں سب کچھ دنیا ہے، وہ دنیا کے آسائشوں میں، دنیا کی ترقیوں میں، دنیاوی معاملات میں گم ہو کر اللہ اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ چونکہ ان کی نظر دنیا پر ہے تو دنیاوی مشاغل میں وہ گم ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے، ما یأتیہم ان کے پاس آتی ہے، من ذکر نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی۔ ان کافروں کے پاس جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، خالق کائنات، ان کا مالک، ان کا خالق انہیں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے اور اپنا کلام اپنے حبیب کے قلب اطہر پر نازل کرتا ہے، ہونا کیا چاہیے کہ خالق کائنات کے کلام کو توجہ سے سنیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نصیحت فرما رہا ہے قرآن کے ذریعے، لیکن ان کافروں کا حال کیا ہے؟ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، یلعبون کھیلتے ہوئے۔
کھیلتے ہوئے سنتے ہیں یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نصیحت فرماتا ہے وہ نصیحت کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں یعنی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں یعنی دنیا کے اندر مشغول ہیں، وہ دنیا کو توجہ دیتے ہیں، دنیاوی مشاغل کو توجہ دیتے ہیں، دنیاوی معاملات کو سمجھتے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآن سے دور بھاگتے ہیں، قرآن کو سنتے نہیں ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، کلام الہی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کافروں نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر جو کلام نازل کیا گیا ہے، جو حضور کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ کھلا چیلنج دیتا ہے کہ ہے کوئی جو اس کی مثل قرآن لے آئے، سورت لے آئے، آیت لے آئے، ایک آیت، ایک بات، وہ ایک بات بھی قرآن جیسی نہیں لا سکے، کیونکہ قرآن بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بلندیوں پر ہے، اس سے اعلیٰ کلام کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ تو پھر انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا کہ ایسی کیا بات کی جائے کہ جس سے لوگ حضور سے دور ہو جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں داخل نہ ہوں، آخر ایسی کیا بات کی جائے؟ تو چھپ کر یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی آخر کیا ایسی بات مشہور کی جائے کہ لوگوں کے دلوں سے حضور کی تعظیم، حضور کی محبت نکل جائے۔ تو انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو تمہاری طرح بشر ہیں، یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، یہ عام آدمی ہیں، عام بشر ہیں، یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو نہ کھائے، نہ پیے، نہ بازاروں میں گھومے، تو یہ تو تمہارے جیسے بشر ہیں۔ تو کافروں نے سب سے پہلا اصول جو بنایا، وہ اصول یہ بنایا کہ لوگوں میں یہ مشہور کر دو کہ نبی تمہارے جیسے بشر ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ نبی تو ہمارے جیسے بشر ہیں، عام آدمی ہیں، تو پھر ان کی کوئی وقعت نہیں رہے گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ان کی کوئی تعظیم نہیں رہے گی، تو لوگ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس چھپی ہوئی بات کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا اور ارشاد فرمایا وَأَسَرُّ النَّجْوَى، نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، اسر مانے سر مانے چھپا کر کسی بات کو کرنا، سر کہتے ہیں راز کو۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے چھپ کر مشورہ کیا، ظالموں نے چھپ کر مشورہ کیا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے چھپ کر مشورہ کیا۔ اللہ نے انہیں ظالم کیوں کہا؟ کیونکہ مشورے میں کیا کر رہے ہیں؟ حضور کو اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں اور یہ بات عام کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے چھپ کر مشورہ کیا اور کہنے لگے هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری ہی مثل ایک بشر ہیں۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری ہی مثل، تم جیسے ہی ایک آدمی ہیں، ایک بشر ہیں۔ اور قرآن کی دیگر آیات میں یوں فرمایا گیا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور کافر کہنے لگے یہ کیسے رسول ہیں، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے بھی ہیں۔ اور یہاں انہوں نے چھپ کر کہا کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں، یہ بات عام کر دو۔ جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جائے گی کہ نبی تو ہمارے جیسے بشر ہوتے ہیں، تو ان کی تعظیم و توقیر دل سے نکل جائے گی۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے چھپ کر مشورہ کیا، کہنے لگے هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری مثل ایک بشر ہیں۔ لیکن ان کی بات چلی نہیں، کیونکہ کہنے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اگر تمہاری مثل یہ بشر ہیں تو ان پر جو قرآن کا معجزہ نازل ہوا ہے، تمہاری طرح بشر ہیں تو تم بھی ان جیسا کلام لے آؤ، یا دن رات یہ جو معجزات دکھا رہے ہیں اور بے شمار معجزات ان کی ذات سے ظاہر ہو رہے ہیں،
اگر یہ تمہاری طرح بشر ہیں تو تم بھی ایسے معجزات ظاہر کر کے دکھاؤ۔ تو پھر کافر کہنے لگے کہ بشر تو ہیں لیکن یہ جادوگر بھی ہیں، اور یہ جو معجزات ہیں سب کا سب جادو ہے، یہ قرآن بھی جادو ہے۔ یہ کہنے لگے افتأتون السحر، کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو معجزات دکھا رہی ہے معجزات نہیں، یہ جادو ہے، جادو، اور تم یہ جادو کو دیکھنے کے باوجود ان کے قریب جاتے ہو۔ ان کے قریب مت جاؤ، یہ بشر بھی ہیں، جادوگر بھی ہیں۔ لیکن ان کی یہ بات بھی نہیں چلی کہ جادو کے جان چھوڑا لیں۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال، نبی نے فرمایا، ربی، میرا رب، یعلم القول فی السماء والارض، آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے۔ یعلم القول، وہ ہر بات کو جانتا ہے، فی السماء، آسمان میں ہو، والارض، یا زمین میں۔ تم چھپ کر مشورہ کر رہے ہو میرے بارے میں، میرا رب یہ کیا آسمان و زمین کی ہر بات کو جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کون میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، کون میرے بارے میں کیا مشورے کرتا ہے، کس کے دل میں میرے بارے میں کیا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ جس کے دل میں حضور کی تعظیم و توقیر ہے اللہ قرب خاص عطا فرماتا ہے، اور جس کے دل میں حضور کی بے ادبی ہے وہ حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اسے ظالم قرار دیتا ہے۔ بل قالوا، جب اس سے بھی بات نہیں چلی کہ بشر کہنے سے بھی بات نہیں چلے گی، جادو کہنے سے بھی بات نہیں چلے گی، تو پھر کہنے لگے کہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ تو پریشان کن خواب ہیں، خواب، یہ نبی خواب میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں پھر صبح اٹھ کر ہمیں بتا دیتے ہیں۔ بل قالوا، بلکہ ظالم کہنے لگے، اضغاث احلام، پریشان کن خواب ہیں، یعنی جھوٹے خواب ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں جھوٹے خواب ہیں جو خواب دیکھتے ہیں بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں چلے گی، تو پھر کہنے لگے بل افتراہ، بلکہ انہوں نے خود اسے گھڑ لیا ہے، یہ قرآن ان کا گھڑا ہوا ہے۔ لیکن سوال کرنے والے پھر سوال کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے گھڑا ہے اور تمہارے نزدیک یہ عام بشر ہیں، تمہارے نزدیک یہ جھوٹے خواب سناتے ہیں، تو تم اس سے اچھا کلام لے کر آ جاؤ، تم بھی گھڑ لو، تم تو عرب کے فصیح و بلیغ شاعر ہو، تم سے بڑھ کر تو کوئی فصاحت و بلاغت میں ہے نہیں۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو بل افتراہ، بلکہ اس نبی نے اس قرآن کو گھڑا ہے، تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ، تم بھی بناؤ، نہیں بنا سکے۔ تو پھر کہنے لگے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ یعنی کافروں کو خود اپنی ایک بات پر قرار نہیں تھا، وہ جانتے تھے جو بات ہم کہیں گے وہ ہماری باتوں سے رد ہو جائے گی، اور سامنے والے کے دل میں وہ بات نہیں اترے گی، اور جب قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی تو قرآن کی آیات تو دل میں اتر جاتی ہیں۔ قرآن کی آیات یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام دل میں اثر کرتا ہے، کلام الہی ہے، کسی بشر کا کلام کوئی ہے۔ یہ مختلف باتیں کرتے، اور ہر بات ان کی پچھلی بات کی ضد ہوتی، پچھلی بات کو جھٹلا رہی ہوتی۔ کبھی کہتے پریشان کن خواب ہیں، کہتے نہیں انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے یہ شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے جادوگری ہے، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں۔ آخر میں کہنے لگے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو آخر میں کہنے لگے کہ بھائی اگر یہ نبی ہیں تو جیسے پہلے رسول نشانیاں لے کر آئے ویسی کوئی نشانی یہ بھی لے کر آئیں، جیسے پہلے رسول نشانیاں لے کر آئے۔ کہنے لگے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، اگر یہ نبی ہیں، اگر یہ رسول ہیں تو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، چاہیے ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے رسول بھیجے گئے، جیسے پہلے رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، ان کی قوموں نے ان سے منہ مانگی، نشانیاں طلب کی، انہوں نے دکھائیں، تو ہم ان سے جو نشانیاں مانگ رہے ہیں یہ ہمیں دکھائیں۔ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں کو ہٹا دیں، مکے کی زمین کو سونے کی بنا دیں، یہاں نہریں جاری کر دیں۔ کئی نشانیاں انہوں نے مانگی تھی، فرشتہ آسمان سے اترے اور فرشتہ جو ہے گواہی دے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جیسے پہلے رسول اپنی قوموں کے کہنے پر نشانیاں لائے، یہ بھی نشانی لے کر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، پہلی قوموں نے جب اپنے نبی سے کوئی نشانی طلب کی اور نشانی دکھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ جب
قوم کو منہ مانگی نشانی دکھائی جائے اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک فرما دیتا ہے. اور یہ کفار مکہ تو پہلی قوموں سے بڑھ کر سرکش ہیں، ان سے زیادہ یہ نبی کے دشمن ہیں. اگر ان کی منہ مانگی نشانیاں دکھا بھی گئیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ انہیں بھی مٹا دیا جائے گا. حالانکہ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور کی رحمت کی وجہ سے انہیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جا رہا. 8ویں پارے میں ہم سن چکے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر دیں اور مردے ان سے کلام کریں، جو نشانی طلب کر رہے ہیں وہ نشانی انہیں دکھا دیں، ہر نشانی ان کے سامنے جمع کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو آخر میں انہوں نے یہ کہا جب کسی بات سے بات نہیں بنی، نہ بشر کہنے سے بات بنی، نہ شاعر کہنے سے بات بنی، نہ خواب کہنے سے بات بنی، تو آخر میں کہنے لگے جیسی نشانیاں پہلے رسولوں کو دی گئیں ویسی نشانی یہ لے کر آئیں. اللہ فرماتا ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان سے پہلے بستیاں ایمان نہیں لائیں. ما آمنت، ایمان نہیں لائیں. من قبلہم، ان سے پہلے جو بستیاں تھیں، من قریۃ، وہ ایمان نہیں لائیں. اہلکناہا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی وہ اس وجہ سے ہلاک کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں. نوح علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں، ہود علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں، صالح علیہ السلام سے کہا یہ پہاڑی ہے اس سے ایک اونٹنی باہر آ جائے، پہاڑی سے اونٹنی باہر آ گئی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. تو پھر کیا ہوا؟ اہلکناہا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جو نشانیاں طلب کر رہے ہیں ہم انہیں دکھا دیں، افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اللہ نے پہلے فرما دیا ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان سے زیادہ سرکش ہیں. اگر ساری نشانیاں بھی انہیں دکھا دے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر سب پر عذاب نازل ہوگا. اور جہاں تک ان کا یہ تعلق ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، بازاروں میں سودا سلف بھی لینے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہو، اسماعیل علیہ السلام کو تو مانتے ہو، نوح علیہ السلام کو تو مانتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یا حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے وہ سارے کے سارے انبیاء انسانوں میں سے ہی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، چلتے بھی تھے، پھرتے بھی تھے، انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں. تو یہ چیزیں رسالت کے کوئی متضاد نہیں ہے کہ جو کھائے گا پیے گا وہ رسول نہیں ہو سکتا، یا جو تجارت کرے گا وہ نبی نہیں ہو سکتا، یا جو چلے گا پھرے گا نکاح کرے گا وہ نبی نہیں ہو سکتا. حضور سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے، وہ تبلیغ بھی کیا کرتے تھے، ان کی قوموں نے انہیں تکالیف بھی پہنچائی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، رجال، مرد تھے. کوئی عورت کبھی نبی یا رسول نہیں ہوئی. انسانوں کے اندر کوئی فرشتہ کبھی بھی رسول نہیں ہوا. فرشتوں میں فرشتے رسول ہیں، جیسے آسمانوں میں جو فرشتے بس رہے ہیں 7 آسمان میں، تو جس طرح انسانوں کے لیے اللہ نے رسولوں کو مقرر کیا ہے اس طرح فرشتوں کے لیے بھی رسول ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے رسول ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، دیگر ہیں. تو فرشتوں کے اندر رسول ہیں جو اللہ کے احکامات فرشتوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن انسانوں کے لیے جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سارے کے سارے کون تھے؟ رجالن، مرد. کوئی فرشتہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا گیا نبی بنا کر، رسول بنا کر. کسی عورت کو کبھی نبی یا رسول نہیں بنایا گیا. جتنے بھی رسول انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے کون تھے؟ رجالن، مرد. وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب کون تھے؟ رجالن، مرد. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے. فاسألوا اہل الذکر، تو تم ذکر والوں سے، علم والوں سے سوال کرو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو اہل علم ہے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے علم والوں سے پوچھ لو. اور یہ قاعدہ ہے، انسان کو جس بات کا علم نہ ہو اس میں گفتگو نہ کرے، وہ اہل علم سے پوچھ لے. یہ زندگی کا اصول بنا لیں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں چاہے دینی معاملات ہوں.
ہر معاملے کے اندر جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے وہ علم والوں سے پوچھ لیں، اور بغیر علم کے کسی بھی بات کو آگے فارورڈ مت کریں۔ بعض اوقات واٹس ایپ میں میسج چل جاتا ہے، ایک بھیجتا ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تصدیق کرنا چاہیے پہلے، یہ بات سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے۔ جب تک اہل علم جو اس چیز کی تحقیق کرنے والے ہیں، اس چیز کا علم رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھے بغیر اس میسج کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، یا عقیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے، ان انبیاء کے، ان رسولوں کے جو آپ سے پہلے رسول انبیاء تشریف لائے، جسدًا، ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، انبیاء کھانا کھاتے تھے۔ تو اے حبیب، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ کفار کس طرح اعتراض کر رہے ہیں؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ جتنے بھی انبیاء مرسلین تشریف لائے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے، خضر علیہ السلام نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ تو بعض انبیاء ہیں جنہوں نے بھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا، وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے قرب قیامت۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ ابھی آپ چوتھے آسمان پر ہیں، اللہ کی عبادات میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چوتھے آسمان سے ملک شام کی سرزمین پر آپ کو اتارے گا، پھر آپ حضور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ باقی جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائیں، انبیاء ہی کیا، ہر جان جو بھی اس دنیا میں آئی ہے، وہ اس دنیا سے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اگلی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے، فنا نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ وہ اس دنیا سے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد عالم برزخ میں داخل ہو جاتی ہے، پھر عالم برزخ کی زندگی ہے، پھر عالم برزخ کے بعد اسے میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اور میدان محشر کے بعد یا تو جنت یا دوزخ۔ تو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت انہیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ان پر بھی موت طاری ہونی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان انبیاء اور مرسلین کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ ثُمَّ، پھر صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور انبیاء اور مرسلین اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ آخر کار کامیابی کس کی ہوگی؟ غلبہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، آخر کار نجات یہ پائیں گے، اور جو جھٹلانے والے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فانجیناہم، تو ہم نے انہیں نجات دی کافر قوم سے۔ ومن نشاء، اور جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی، اور اللہ نے کسے چاہا؟ ایمان والوں کو، ایمان والوں کو۔ فانجیناہم ومن نشاء، تو ہم نے انہیں اور جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ جو حد سے بڑھنے والے تھے، اللہ اس کے رسول کے نافرمان تھے، ہلاک کر دیے گئے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ضرور بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہاں خصوصاً خطاب ہے کفار مکہ سے، کہ ایک کفار مکہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، یہ کتاب ہمارا کلام ہے، اور تم یہ دیکھو کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری زبان میں نازل کی ہے، ہم نے اپنے نبی تمہارے درمیان مبعوث فرمائے ہیں، تو اس میں تو تمہاری عزت ہے، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے تھا کہ نبی آخر الزماں ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، اور آخری کتاب ہماری زبان میں نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر ہمارا چرچا ہے، اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ضرور بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس کتاب میں تمہارا چرچا ہے، تمہارا ذکر ہے، عربی زبان ہے، عربی رسول ہیں،
تم عرب قوم ہو, تمہاری قوم میں نبی آخر الزمان تشریف لائے ہیں, تو تمہیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے, تم ماننے کے بجائے الٹا انکار کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل مند تو بولے گا بھائی نبی آخر الزمان ہماری قوم میں تشریف لائے ہیں, آخری کتاب ہماری قوم میں نازل ہوئی ہے, تو وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا, ایمان لائے گا. لیکن تمہاری کیا حالت ہے, تم ایمان لانے کے بجائے انکار کر رہے ہو. کبھی کہتے ہو سحر ہے, کبھی کہتے ہو شعر ہے, کبھی کہتے ہو من گھڑت باتیں ہیں, کبھی کہتے ہو پریشان کن خواب ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ضرور بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے, اس میں تمہارا چرچا ہے. اور ذکرکم کا ایک معنی بیان کیا گیا, اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. ذکرکم, ذکر کے ایک معنی نصیحت, ایک معنی چرچا. اس کتاب میں تمہارا چرچا بھی ہے, ناموری بھی ہے, تمہاری عزت بھی ہے, اور تمہارے لیے نصیحت بھی ہے. اس کتاب پر ایمان لاؤ, اس کتاب کو سمجھو, اس کتاب پر عمل کرو. اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا, قرب خاص عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء کے پہلے رکوع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے.